بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وهو خیر معین۔ اخفش کی طرح ناظم نے بھی ابن سراج اور زجاج کی اتباع کرتے ہوئے کہا ہے کہ مائے کافہ انا پر داخل ہونے کے باوجود بھی اور دوسرے حروف مشبہ بالفعل پر داخل ہونے کے باوجود بھی یہ حروف مشبہ بالفعل اپنا عمل کیا کرتے ہیں، یعنی اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیا کرتے ہیں۔ لیتا اس کے اندر مائے کافہ آ جائے تو عمل کرنا اور عمل نہ کرنا دونوں جائز ہے۔ اس بنیاد پر چند مثالیں آپ کو ملیں گی کہ اس کو رفع اور نصب دونوں طریقے سے پڑھا گیا، کہ نصب اصل قانون کے اعتبار سے اور رفع جو ہے وہ خلاف قانون کے اعتبار سے مائے کافہ کی وجہ سے دیا گیا ہے۔ جسے لیتما ھذا الحمام لنا، کاش کہ حمام ہمارے لیے ہوتا۔ تو لیتا کے بعد مائے کافہ آ گیا ہے، اس کے باوجود حماموں بھی پڑھ سکتے ہیں، حمامہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ حمامہ پڑھیں تو عمل کیا ہے لیتا نے، حماموں پڑھیں تو عمل نہیں کیا ہے، خود مبتدا ہو جائے گا۔ البتہ قانون سے قریب تر رفع ہے، یعنی عمل نہ کرنا ہے مع کافہ کی۔ کافہ کا مطلب عمل کو روکنے والا۔ جب عمل کو روکنے والا موجود ہے تو ان کا عمل ویسے ہی ضعیف تھا، جب روکنے والی چیز آئے گی تو عمل عام طور پر تو نہیں ہوا کرتا ہے۔ مطلب دوم شروع کر، اب اس پر غور کیجیے گا کیونکہ اس میں مختلف نظریات ہیں، اس نظریات کو سمجھنے کے لیے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ کہ اس میں انا پر کسی اور اسم کو خبر کے ختم ہونے کے بعد عطف کیا جائے تو اس معطوف پر رفع دینا بھی جائز نصب تو اصل ہے ہی۔ مثال جو سنو، انا زیدن قائم و امرون، امرون کو زیدن پر عطف کیا، جو انا زیدن کا نصب ہے اس کے پر عطف کیا ہے۔ تو یہ غور کیجیے گا، امرون کو جو رفع پڑا ہے معطوف کو، یہ کس بنیاد پر ہے؟ اس میں تین نظریات تو یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں، اس لیے خود ان نظریات پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ انا زیدن قائم و امرون، امرون پر بات چل رہی کہ امرون کو زیدن پر عطف کے، زیدن منصوب ہے، امرون مرفوع ہے، نہیں تو یہ مرفوع کیوں آیا ہے جبکہ منصوب اصل تھا؟ نصب پر نصبیات ہوتا ہے، منصوب ہونا چاہیے تھا، کیونکہ نصب کے اوپر تو نصب عطف ہوتا ہے، کہ نصب کے اوپر رفع کیسے عطف ہو گیا؟ یہ اصل بحث ہے۔ تو تین نظریات تو یہاں پر لکھے، تین نظریات پر پہلے غور کریں۔ پہلا نظریہ یہ ہے کہ امرون کو زیدن کے محل پر عطف کیا ہے، کیونکہ زیدن کا محل انا آنے سے پہلے مبتدا تھا اور مبتدا کا محل مرفوع ہوا کرتا ہے، اس بنیاد پر امرون کو رفع دیا گیا ہے۔ یہ پہلا نظریہ ہے، ابھی پہلا نظریہ ہے۔ دوسرا نظریہ سنیں، دوسرا نظریہ یہ کہ امرون کو خود زیدن پر عطف نہیں کیا گیا، بلکہ انا اور زیدن
دونوں کو ملا کر محل پر عطف کیا گیا ہے. پہلے زیدن پر تھا، اب انا اور زیدن دونوں ملا کر. جی انا اور زیدن دونوں کے محل پر، دونوں کے محل پر، کیونکہ اس کا دونوں کا محل وہی مبتدا ہے اصل میں. اس بنیاد پر دوسرا نظریہ کہ انا اور زیدن دونوں کے ساتھ ملا کر جو محل ہوتا ہے وہ مبتدا کا محل مرفوع ہے، اس پر عطف کیا گیا ہے. یہ دوسرا نظریہ ہے. تیسرا نظریہ سنیں. تیسرا نظریہ یہ ہے کہ یہ عطف کیا ہی نہیں گیا ہے، بلکہ خود ایک مبتدا محذوف کی خبر ہے، مستقل مبتدا محذوف کی خبر. یا تو اس کو مبتدا قرار دیں، خبر کو تقدیر میں رکھیں، جیسے کہ کہا گیا کہ یہ خود مبتدا ہے، اس کی خبر تقدیر میں رکھی گئی. امرون مبتدا، اس کی خبر وہ قائم ہے، لیکن جو چیز بھی محذوف ہوا کرتی ہے اس پر قرینہ چاہیے. یہاں پر محذوف پر قرینہ کیا ہے؟ خود خبر زید، خبر انا، یہ خود قرینہ بن رہی ہے کہ یہاں پر امرون کی خبر بھی قائمون ہونا چاہیے. اس کو کہتے ہیں کہ محذوف پر قرینہ ہونا لازمی ہے، یا قرینہ لفظیہ یا قرینہ خارجیہ. تو خود عبارت کے اندر قرینہ موجود ہے کہ خبر انا دلالت کرتی اس خبر محذوف پر. یہ تین نظریات آپ نے ابھی ملاحظہ کیے. تین نظریات جو ہے آپ نے آسانی سے ملاحظہ کر لیے. جی اچھا ہلکا رکھ، مشکل جا رہے تھے. سمجھ رہے شاید یہاں بھی اجتہاد ہو رہا ہے. لیکن یہ ساری بات چل رہی تھی کہ خبر کے مکمل ہونے کے بعد امرون کو عطف کیا گیا تھا تو رفع دینے کی اجازت ہے. خبر کے بعد امرون آیا تھا، قائمون کے بعد امرون آیا تھا نا، اس لیے امرون کو رفع دینے کی اجازت تھی. لیکن اگر امرون زید کے بعد فوراً آ جائے تو کیا پھر رفع دیں گے یا نہیں دیں گے؟ نہیں دیں گے، کیونکہ شرط مکمل نہیں ہوئی ہے. کچھ زیادہ ہی سمجھ گئے تھے نا، اس لیے الٹا ہو گیا. پھر الٹا مجتہد بنے گا نہیں. تو شرط یہ تھی کہ خبر مکمل ہونے کے بعد امرون کو زیدن پر عطف کرے تو امرون کو رفع دینے کی اجازت تھی. لیکن اگر امرون زید کے فوراً بعد آ جائے تو کیا رفع دینے کی اجازت ہے یا نہیں؟ ہاں، فرا کے نزدیک مطلقاً اجازت ہے. ہاں، لیکن مشہور قول کے مطابق جائز نہیں ہے. فرا کے مطابق مطلقاً جائز ہے. نہیں، کسائی کے مطابق جو مطلقاً جائز ہے، فرا نے ایک شرط اور لگائی. کسائی نے جو ہے کہا مطلقاً جائز ہے، ہاں رفع دے سکتے ہیں. قبل از استکمال خبر بھی مطلقاً بغیر شرط کے جائز ہو. آپ مدرس مطلقاً کے بارے میں ایک جملہ کہا کرتے کہ مطلقاً کا سمجھنا ہو تو اس کے بعد جو قید آ رہی ہے اسی کی نسبت سے مطلق ہوا کرتا ہے.
مطلقاً کا معنی کیا کرنا ہے؟ تو قید آرے آگے پیچھے اسی کی نسبت سے مطلق ہوا کرتا. قید جو خود فرا نے ذکر کی کیا کہتے ہیں کہ اگر اسم کا اعراب مخفی ہے، ظاہر نہیں ہو رہا ہے، تقدیر میں ہے یا جو ہے محلی ہے، مثلا اعراب مخفی ہے، تو پھر امرون کو رفع پڑھ سکتے ورنہ نہیں پڑھ سکتے. اگر اعراب ظاہر ہو رہا ہے تو نہیں پڑھ سکتے، اعراب مخفی ہو رہا ہے تو پھر پڑھ سکتے ہیں. ہاں اس میں منقوص ہو یا انا ہو، انا کے نون الف نا یہ جو ہے مبنی ہے، مبنی ہونے سے اعراب مخفی ہو گیا ہے. نہیں، جہاں اعراب مخفی ہوگا وہاں پر امرون کو رفع پڑھنے کی اجازت ہے ورنہ اجازت نہیں. یہ فرا نے شرط لگائی. بس مطلقاً کا مطلب کیا ہے؟ مخفی ہو یا نہ ہو مطلقاً اجازت ہے. یہ جو ہے کیا کسائی کے نزدیک مطلقاً اجازت ہے، لیکن مشہور قول کے مطابق تو اجازت ہے ہی نہیں. جو ہم نے پہلے ان کو رد کر دیا وہ اصل مشہور قول کے مطابق تھا. مشہور قول کے مطابق جو ہے کیا اجازت نہیں ہے، لیکن یہ فرا و کسائی کے نزدیک جو اجازت ہے، کسائی کے نزدیک مطلق اجازت، فرا کے نزدیک اگر اس میں ان مخفی اعراب رکھتا ہے تو پھر اجازت ہے، مخفی اعراب نہیں رکھتا ہے تو پھر اجازت نہیں ہے. فرا کے نزدیک اگر مخفی اعراب رکھتا ہے تو جائز ہے، ہاں اور نہیں رکھتا تو جائز نہیں ہے، اور کسائی کے نزدیک مطلقاً جائز ہے. ہاں، اور مشہور کے نزدیک مطلقاً جائز نہیں ہے. جائز نہیں ہے. ارے پھر ابھی بھی جائز نہیں تو جائز ہو گیا. جائز نہیں ہے وہ کہنا چاہ رہے، جائز نہیں مشہور کے نزدیک، اور کسائی کے نزدیک مطلقاً جائز ہے. فرا کے نزدیک ایک شرط کے ساتھ جائز ہے. بات واضح ہو گئی کہ نہیں؟ مال پر عطف کریں گے. ہاں مال پر عطف کریں گے، کیونکہ مال پر عطف کرنے کی اعراب ظاہر نہیں ہے، اس لیے وہ بھی محلن اعراب ہے، یہ بھی محلن اعراب ہو جائے گا. اس طرح کہتے ہیں کہ اعراب ہو جائے گی. اب سوال یہ کہ نصب کے ذریعے سے عطف کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو بھائی نصب تو اصل ہے، اصل میں کوئی دلیل لانے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ نصب دیا جا سکتا ہے. کوئی اگر مسلمان نماز پڑھ رہا ہو تو اس کو نہیں کہیں گے کہ کیوں نماز پڑھ رہے ہو، دلیل لاؤ. اوکے بھائی ہمارا مسلمان کا اصل یہ ہے کہ نماز پڑھے. جو کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کو کہیں گے بھائی نماز کیوں نہیں پڑھ رہے، اصل کے خلاف جا رہا ہے. اس لیے جو آدمی اصل کے مطابق چل رہا ہے اس میں کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہوا کرتی، وہ اپنے اصل کے مطابق ہے. جو جی اصل سے مطلب اصول دین نہیں کہہ رہے، یعنی اصل یہ کہ مسلمان کو نماز پڑھنا چاہیے. پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ اصل یہ کہ مسلمان کو نماز پڑھنا. ہاں فروع دین میں بھی اصل ہوتے ہیں نا. اصل یہ کہ مسلمان کو نماز پڑھنا. اصل سے مطلب اصول دین نہیں کہہ رہے ہیں ہم. ہاں اصل ہوتے ہیں بالکل، ابھی بتایا نا کیا اصل یہ کہ انسان مسلمان ہے تو نماز پڑھے نہیں، انسان مسلمان ہے تو روزہ رکھے، انسان مسلمان ہے تو خمس و زکوٰۃ نکالے، انسان مسلمان ہے تو جو ہے حج کرے. یہ اس کا اصل ہے نہیں، ہے کہ نہیں؟ یہ کیونکہ اس کے واجبات ہیں. مسلمان کے لیے اصل ہے کہ اپنے واجبات پر عمل کرے، نہیں حرام سے بچے. یہ اصل ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اصول دین نہیں لے رہے ہیں. اصل سے مراد یہ اس کے بنیادی اصول ہے، یعنی فروعات کے بنیادی اصول ہے. ہاں تو اس طرح جو ہے زندگی کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں. اپنے زندگی کے اصول کے مطابق جو ہے انسان زندگی گزارے. انسان کے زندگی کے اصول میں سے کہ جھوٹ نہیں بولے، کسی مومن کو اذیت نہیں کرے، کسی مسلمان کو بھی اذیت نہیں کرے. یہ اصل ہے نا انسان کا. اگر جو ہے کسی کو جو ہے وہ اذیت کرے مسلمان کو یا مومن کو تو اسے پوچھیں گے کیوں بھائی اذیت کر رہے ہیں. لیکن کوئی آدمی اذیت نہیں کر رہے تو اس سے پوچھیں گے بھائی کیوں اذیت نہیں کر رہے. تو کیونکہ وہ اپنے اصل پر عمل کر رہے ہیں. نماز پڑھے تو اپنے اصل پر عمل. اگر نصب دیا جائے معطوف میں امرن پڑھا جائے کوئی اعتراض ہے؟
کہتے ہیں اعتراض نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے اصل پر ہے، اس میں کیا اعتراض ہے؟ وہ تو ہر ایک مانتا ہے، اس میں تو کوئی اصل کو کون نہیں مانتا ہے. فقیر صاحب کو سنیں. یہاں پر جو ہے کہتے ہیں کہ انا کے ساتھ انا اور لاکنہ کو بھی ان تمام احکام میں ملحق کیا گیا ہے. یعنی امرون کو رفع دینا نہ دینا، شرائط جو کچھ بھی تھی اور جو بھی احکام انا کے لیے آ گئے وہ سارے احکام انا اور لاکنہ کے لیے بھی ہیں. ہاں وہ جو بھی احکام پہلے گزر چکے ہیں کہ خبر کو رفع دینا، خبر کے اوپر کے بعد عطف کریں تو معطوف کے اوپر رفع دینا بھی جائز ہے، نصب دینا بھی جائز ہے. مثلا فرہ کے نزدیک شرط کے ساتھ اور کسائی کے نزدیک مطلقاً عطف مرفوع کیا جا سکتا ہے، اور نصب دینا تو اپنے اصل پر. یہ تمام احکام جو گزر چکے ہیں انا کے اندر، وہ تمام احکام انا و لاکنہ بھی ملحق کیے گئے اسی انا کے ساتھ. یہ بات آ گئی. لیکن باقی تین جو رہ گئے، تین کو تو آپ کو جانتے ہی ہیں. تین جو ہے لیت لعل وکأن، یہ تین وہ والے تین نہیں ہیں. تین جو ہے اس میں یہ احکام نہیں چلیں گے. تین میں احکام نہیں چلتے ہیں نا. لیکن میں تو اتفاق و اجماع ہے کہ اس کو انا کے ساتھ ملحق کیا گیا ہے. لیکن انا کے ساتھ انا کو ملحق کرنے میں قول صحیح مشہور یہ ہے کہ انا کو انا کے ساتھ احکام میں ملحق کیا جائے گا، لیکن ایک شرط کے ساتھ. وہ شرط ہے کہ انا سے پہلے علما کا مادہ ہو یا علما کا معنی ہو. جیسے اذان اعلام کے معنی میں، اعلان کرنا علم دینے کے معنی میں، تو وہاں پر بھی اذان معنی ہے علم. تو انا کی شرط کیا ملحق ہونے کی؟ علم یا معنی علم اس سے پہلے ہونا چاہیے، تب انا کے ساتھ ملحق ہوگا. منصوب کے علاوہ مرفوع پر نہ معطوف پر. لیکن لیت لعل اور کأن میں معطوف میں سوائے نصب کے اور کوئی چیز نہیں دی جائے گی. امرن ہی پڑھنا پڑے گا، امرن نہیں پڑھ سکتے اس میں. امرن پڑھنا پڑے گا، چاہے استکمال خبر کے بعد ہو چاہے استکمال خبر سے پہلے ہو. لیکن فرہ نے اجازت دی کہ استکمال خبر کے بعد اس کو مرفوع پڑھا جا سکتا ہے، صرف فرہ نے. باقی جو ہے وہ کہتے نہیں، مطلقاً اجازت نہیں. مرفوع پڑھنے کی معطوف کو اجازت نہیں ہے، حتیٰ یہ کہ استکمال خبر کے بعد بھی اجازت نہیں. مشہور قول کے مطابق صرف فرہ نے استقبال خبر کے بعد اجازت دی ہے امرن کو، امرن پڑھنے کی استقبال خبر کے بعد. ان نہیں، آپ لیت لعل اور کانا کی بات کر رہے ہیں. اب یہ تین کی بات آ رہی نا. آئیے دیکھتے ہیں کہاں تک پہنچتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہ نستعین وهو خیر معین. وهكذا قال الناظم تبعا لابن السراج والزجاج. ناظم جو الفیہ لکھنے والے ہیں انہوں نے کہا ہے ابن سراج اور ابن زجاج کی اتباع کرتے ہوئے
کہ اخفش والا قول جاری ہوگا کہ ماء کافہ کے باوجود انا عمل کرے گا، وہ والی بات. ہاں. وَأَمَّا لَيْتَ فَيَجُوزُ فِيهَا الْإِعْمَالُ وَالْإِهْمَالُ. لیتا میں دونوں چیزیں جائز، عمل کرنا بھی اور عمل نہ کرنا، محمل یعنی عمل نہ کرنا، وہ دونوں جائز ہے. قال فی شرح التسہیل باجماع، مصنف نے کتاب شرح تسہیل میں یہ نقطہ جو مد نظر رکھیں کہ آپ کہتے ہیں کہ عمل کرنا اور عمل نہ کرنا دونوں جائز ہے، تو آپ شارع کی طرف یا مصنف کی طرف یہ نسبت دے کر کے بات کہہ رہے ہیں تو کیا جھوٹ نہیں ہو جائے گا؟ کہ میں خود نہیں کہہ رہا ہوں، شارع کہہ رہا ہے کہ خود مصنف نے کتاب تسہیل میں اعتراف کیا ہوا ہے، اسی بات کو میں نقل کر رہا ہوں. یہاں ورنہ کسی کی بات کو نقل کرتے نقطہ ذرہ برابر تبدیلی کر دی جائے تو خیانت ہوا کرتی ہے. اصل میں کہتے میں خیانت نہیں کر رہا ہوں، میں خود اسے مصنف کی بات کو آپ کے سامنے کتاب شرح تسہیل سے پیش کر رہا ہوں، میں اپنی طرف سے کوئی مطلب پیش نہیں کر رہا ہوں. اس نقطے کو بھی مد نظر رکھیں. اما لیت فیجوز فیہا الاعمال والاحمال، لیتا میں عمل دینا لیتا کو اور لیتا کو محمل قرار دینا دونوں جائز ہے. قال فی شرح تسہیل، یہ اس بات کے لیے کہ اپنے اوپر سے تہمت دور کرنے کی کہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، خود مصنف نے کتاب شرح تسہیل میں کہا بے اجماع کہ اجماع موجود ہے کہ لیتا عمل بھی کرتا ہے، لیتا عمل نہیں بھی کرتا ہے، دونوں جائز ہے. ورویا بے وجہین، اور اسی دونوں طریقے سے اس مثال کو روایت کیا گیا ہے. کس کو روایت کیا ہے؟ قالت الا لیتما هذا الحمام لنا. رویا کا نائب فاعل کیا ہے؟ خود یہ مثال بطور حکایت آئی، پوری مثال مل کر کے بطور حکایت نائب فاعل رویا ہے. یہ دقت فرمائیے گا کہ یہاں پر بطور حکایت آئی ہے. فرماتے کہ دونوں طریقے سے اس مثال کو پڑھا گیا ہے، روایت کیا گیا. قالت، اس عورت نے کہا الا لیتما، کاش کہ خبردار ہو جاؤ کہ ھذا الحمام لنا، یہ حمام ہمارے لیے ہوتا. خوشخبری کی بات تھی نا. وہ اتنا ذرا واضح ہو گیا کہ ہنسی آ رہی ہے، اس سے زیادہ کیا واضح ہو گیا. آپ نے تو تقدیری بات بھی سمجھ لیا، اس سے زیادہ مزاج کی ضرورت نہیں ہے. قال فی شرح الکافیہ، مصنف نے شرح کافیہ میں یوں کہا ہے ورفعہ اقیس، لیکن اس لیتما اور ماں کے ساتھ، ماء کافہ کے ساتھ لیتا آ جائے، اس میں رفع دینا زیادہ قانونی تر ہے. قانونی تر ہے رفع دینا، کیونکہ ماں لیتا ویسے عمل میں ضعیف تھا، ماء کافہ نے آ کے اس کے ضعیف کے اوپر ضعیف کر دیا تو اس کا عمل ضعیف ہو جاتا ہے. قانونی طور پر تو اس پر عمل نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ سماعی مسئلہ بھی دخیل ہے، سماعی طور پر کچھ لوگ عمل دیتے ہیں تو سماع کو ہم رد نہیں کر سکتے ہیں. تو لیتا کے اسم کو رفع دینا یہ قیاسی تر ہے اور بہتر ہے. یعنی اب آئیے دوسرا مطلب شروع کر رہے ہیں، وہی والے معطوف والا کہ امرون کو مرفوع پڑھیں یا منصوب پڑھیں. وہ معطوف بعد از استکمال خبر رہا. وجائز رفع کا، اور جائز ہے آپ کا رفع دینا معطوفاً یعنی امرن کو، امرون کو رفع دینا. معطوف یعنی کیا؟ امرون. وہ معطوف کس پر ہوا؟ علی منصوب انا، منصوب انا یعنی زیدن، انا کا منصوب وہ زید ہے، زید پر عطف کرنا. بعد ان تستکمل الخبر، بعد اس کے کہ آپ خبر کو مکمل کریں. تستکملہ کا فاعل انتا ہے، ان تستکملہ کے اندر آخر میں الف الف اطلاقی اور ضرورت شعری ہے.
بعد اس کے کہ آپ نے خبر کو مکمل کر لیا، امرن کو زید پر عطف کریں تو امرن کو رفع پڑھنا جائز ہے، جائز ہے نا، واجب نہیں ہے. ہاں نہ ہو ان زیدن قائم و امرون، امرون ہماری شاید مثال ہے. بالعطف علی محل اسم انا، اس میں انا نے زیدن کے محل پر عطف کیا گیا ہے، یہ ایک قول ہو گیا. دوسرا قول یہ کہ نہیں، اس میں انا تو چھوڑ دے، انا کا محل بھی شامل ہوگا، انا اور اسم دونوں ملا کر جو محل ہے اس پر عطف کریں گے. وقیل علی محلها مع اسمها، قیلہ نے کہا کہ نہیں، انا کے اپنے محل اپنے اسم کے ساتھ ملا کر جو محل بنتا ہے اس پر عطف کریں گے. یہ دو قول ہو گئے. تیسرا قول کہ ہوا مبتدا، نہیں، یہ خود بذات خود ایک مستقل مبتدا ہے، یعنی امرون خود مبتدا ہے، اس کی خبر حذف کر لی گئی قرینے کی وجہ سے. خبر کیا ہے؟ وہی قائمون. مبتدا معذوف نہیں. مبتدا معذوف نہیں ہے، مبتدا خود ظاہر ہے، اس کی خبر معذوف ہے. مبتدا موجود ہے امرون، یہ اس کی خبر کیا ہے؟ قائمون. ہوا مبتدا، یعنی خود امرون مبتدا ہے. حذف خبر ہو، اس مبتدا کی خبر کو حذف کر لیا گیا ہے. کیوں؟ لدلالت خبر انا علیہ، کیونکہ انا کی خبر اسی محذوف پر دلالت کر رہی کہ وہ بھی قائمون ہی ہے. لیکن ولا يجوز العطف بالرفع قبل استکمال الخبر. ان زیدن و امرن پڑھ سکتے کہ نہیں؟ نہیں پڑھ سکتے، یہ نا لا یجوز کہہ رہے ہیں. یار کیا کر رہے ہیں پھر بار بار یہ غلطی کر رہے ہیں. عطف کرنا جائز نہیں ہے رفع کے ذریعے سے امرن کو قبل استکمال الخبر، خبر کے مکمل ہونے سے پہلے رفع کے ذریعے سے امرون کو عطف کرنا زید پر جائز نہیں ہے. ہاں کسائی ہے نا. مجازہ الکسائی، آئے کسائی نے عطف کرنا رفع کے ذریعے سے امرون کو قبل استکمال خبر بھی جائز قرار دی مطلقاً، چاہے اس شرط کے ساتھ کہ جو فرا نے لگائی ہے، چاہے وہ شرط نہ ہو، دونوں صورتوں میں. کیونکہ مطلقاً کا مطلب اس کے بعد کی شرط اور قید کے ذریعے سے مطلقاً کا معنی سمجھیں گے. یہ آغا مدرس کا قول ہے، یہ بھی یاد رکھیں، یہ ہر جگہ کام آنے والا ہے. مطلقاً کا معنی کرنا کس طرح ہوتا ہے وہ آغا مدرس کے اس جملے کو یاد رکھیے گا. والفرع، اور فرا نے بھی اجازت دی بشرط خفاء اعراب الاسم، اس شرط کے ساتھ کہ اسم کا اعراب مخفی ہو، چاہے مبنی ہونے کی وجہ سے، چاہے اعراب تقدیری ہونے کی وجہ سے. تقدیری جو ہے جہاں پر موسیٰ کی طرح، یا جو ہے اعراب تقدیر میں ہوا کرتا ہے اس کی طرح تقدیری اعراب ہو یا محلی اعراب ہو. محلی اور تقدیری دونوں کے اندر جو ہے خفا موجود ہے اعراب کے اندر. محل اور تقدیر، اس کو ہم امثلہ شرح امثلہ میں بیان کرتے ہیں. ایک مختصر سی بات عرض کر دیں کہ محل جو ہے مبنیات میں ہوا کرتا ہے، اور اعراب جو ہے تقدیری ہوا کرتا ہے، وہ موسیٰ کے جس کے اندر کلمے کا آخری حرف معنی اعراب ہو جائے. اور مبنی میں کیا تھا؟ کلمہ پورا کا پورا معنی از اعراب ہو جائے. دونوں فرق اتنا تھا، یعنی وہاں پر ہاں بتایا تم نے. ایک ہوتا ہے جو ہے مبنی ہونے سے اعراب تقدیر مخفی ہو جاتا ہے، اور ایک ہوتا ہے تقدیر کی وجہ سے کہ آخری حرف معنی از اعراب ہو جاتا ہے، جیسے موسیٰ کا الف مثلا. خیر، تو اس شرط کے ساتھ جو ہے وہ امرن کو رفع پڑھنے کی اجازت ہے، اور وہ مثال آئے گی بھی ابھی یہاں. ثم الاصل، ہاں اصل آگے. مسلمان کا اصل ہے کہ نماز پڑھے، کوئی نماز نہیں پڑھے تو اصل کے خلاف جا رہا ہے. تو عطف کا اصل کیا ہے؟ نصب دینا اصل ہے، چاہے قبل استقبال خبر ہو چاہے بعد استقبال. اس میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ یہ تو اپنے اصل پر کام کر رہا ہے. مسلمان نماز پڑھے تو کس کو اعتراض ہو گئے؟ ہاں. ثم الاصل العطف بالنصب، اصل یہ ہے
کہ نصب کے ذریعے سے عطف کیے جائے قبل از استکمال خبر یا بعد از استکمال خبر کا قول ہی، جیسے شاعر کا قول ہے ان الربیع الجود والخریف یدا ابی العباس، کہتے ہیں کہ کبھی شعراء حضرات بادشاہوں کی تعریف کرنے پر آتے ہیں تو بادشاہوں کی تعریف کے پل باندھ دیا کرتے ہیں، ہاں ہاں وہ لوگ کرتے ہیں کہ ابھی عباس ایک بادشاہ تھا، اس کے دونوں ہاتھ جیسے بہار کی سخاوت ہوتی ہے، بہار کے سخاوت کی طرح ہے، اور ان کے دوسری طرف جو ہے خریف یعنی گرمی کی جو ہے وہ فصلیں پکنے کا ٹائم ہوتا ہے، ابھی عباس کے ہاتھ اسی کی طرح ہے، نہیں ایک طرف بہار ہے، ایک طرف جو فصلوں کو پکاتا ہے۔ والسیوف یعنی سردی کے بعد میں لکھا دیجیے، خیر تو ہماری شاید مثال ہے کہ ان ربیع دیکھیں منصوب ہے، اس لیے خریفہ کو عطف کیا ربیع پر، تو خریفہ بھی منصوب ہے، الف اطلاقی ضرورت شعری، اور سیوفہ کو عطف کیا خریف پر، تو یہ سب جو ہے کہ عطف ہونے کی وجہ سے منصوبہ اصل کے مطابق ہے، اس میں کوئی اصل کے خلاف بات نہیں آئی ہے۔ وَأُلْحِقَتْ بِإِنَّ لَكِنَّ وَأَنَّ، اب الحقت کا نائب فاعل کیا ہے؟ الحقت کا نائب فاعل کیا ہے؟ نہیں